الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج 14 شعبان المعظم آج کی رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے. جس کے بارے میں مختلف احادیث میں اور صحابہ کے آثار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس رات کچھ نہ کچھ عمل کر کے اپنا حصہ بھی شامل کیا جائے. ویسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. روزے رکھ کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، جس میں مسلسل آپ علیہ السلام روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. تاکہ ایک مناسبت ہو جائے، ایک طبیعت بن جائے. ورنہ آپ علیہ السلام کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب میں رمضان المبارک جیسے مہینے کے لیے شعبان کے مہینے میں خوب روزوں کا اہتمام کر رہا ہوں تاکہ رمضان کے تمام روزے میں رکھ سکوں، تو ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام امتی کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی اس میں یہ بات ہے کہ ہمیں خوب اہتمام کر کے دکھانا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج رمضان المبارک جیسے اہم روزے کو ہمارے کئی ساتھی چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا ان کے دل پر یا ان کے ذہن میں کوئی بوجھ نہیں آتا. رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دینا کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا.
کتنی بڑی بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، کوئی متبادل نہیں، اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ کسی اور طریقے سے، میں نہیں رکھ سکا چلیں کسی اور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کروں، تو ناممکن ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو شعبان کے مہینے میں خوب روزوں کا اہتمام کر کے بتایا کہ میں اس کی تیاری کر رہا ہوں رمضان المبارک کی، کہ رمضان کے تمام مہینوں کو، رمضان کا تمام روزوں کو میں خوب اہتمام کے ساتھ رکھ سکوں. آج کی رات کے حوالے سے پہلے بھی بات کی تھی پچھلے جمعے میں. اس رات قبرستان جانے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، تو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں اور دیکھتی ہیں آپ جنت البقیع میں موجود ہیں، وہاں استغفار اور دعائیں اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس جب گھر تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں عائشہ یہ رات بہت اہم رات ہے. اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ آپ قبرستان ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اور یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوا، بار بار نہیں ہوا. اور فرماتے کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ فرمانے لگے کہ اس سال، اس دن، اس رات اللہ رب العزت کئی لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. اور ایک مثال کے طور پر یہ بتایا کہ بنو کلب جتنی تعداد ان کی بکریوں کی ہے، ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت جہنم جن پر واجب ہو چکی ان کی مغفرت فرماتے ہیں. ہزاروں بکریاں اور ان پر ہزاروں بال اس تعداد میں. اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں، جو سب سے پہلا آسمان ہے ہمارا، اس پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. یہ اعلان کیے جاتے ہیں بار بار. اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزوں کا اہتمام کرتے تھے، پوچھا گیا کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں اس مہینے میں روزوں کا، حالانکہ آگے رمضان المبارک آنے والا ہے، اس مہینے میں اتنا روزوں کا اہتمام کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ رب العزت کے پاس جائے کہ جس حالت میں میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے سے ہوں، اور اس حالت میں میرے اعمال جو ہیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں. تو یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ہمارے اعمال جاتے ہیں. تو کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہر وقت خاص 5 وقت کی جو نماز ہے اس کا اہتمام کرنا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت فرشتے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس سارے دن کا اعمال لے کر، اور دوسرے شام کے وقت میں جاتے ہیں عصر کی نماز کے. یہ 2 اوقات ہیں.
جن میں دن بھر کے فرشتے بندے کے اعمال کو لے کر اوپر اللہ کے عرش تک جاتے ہیں اور اعمال پیش کرتے ہیں۔ تو جب عصر والے فرشتے جاتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ فرشتے بتاتے ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان دیا۔ صبح فجر کے بعد جب جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ وہ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ ہم نے اسے آخر میں دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، سنتیں پڑھ رہا تھا اور آپ کے حضور دعائیں کر رہا تھا۔ اس حالت میں ہم اسے چھوڑ کر آئے۔ اگر وہی بندہ بستر پر نیند پوری کر رہا ہو تو فرشتے جا کر یہی بتا، یا اللہ وہ غفلت کی نیند سو رہا تھا، رات بھر دیر سے سویا، اسے پتہ ہی نہیں ہے صبح فجر کا وقت ہو چکا ہے، ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ گیا ہے۔ وہ بستر پر لیٹا آرام کر رہا تھا، اذان ہو گئی، تیرے مومن بندے مسجد میں جا چکے تھے، نمازی نماز ادا کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ عصر کے وقت وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا، دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا گپ شپ میں مصروف تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، گناہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ فرشتے جا کر اسی طرح پھر بتاتے ہیں جس حالت میں بندہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فجر اور عصر کی نماز کا خوب اہتمام کرو، تاکہ جب یہ فرشتے جا رہے ہوں تو وہی دیکھ کر جا رہے ہوں جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ادا کی ضرورت ہے، آپ کی حیثیت کی ضرورت ہے، آپ کی کیفیت کی ضرورت ہے کہ آخر وقت میں آپ کس حالت میں تھے، اس حالت کی ضرورت ہے۔ دو صورتیں آپ کو یاد ہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی آپ کی مقبولیت کے لیے کافی ہے۔ آپ فجر کے لیے کسی طریقے سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، یہی آپ کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ اور اسی حالت میں پھر اعمال جب جائیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر فیصلے بھی ویسے ہیں۔ میرے بندے نے مجھے یاد رکھا ہے تو میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور بعض دفعہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ ہمیں نہیں بھولتا۔ یہ بندہ جس حالت میں بھی ہے میری طرف آئے تو صحیح، ایک مرتبہ مجھے پکارے تو صحیح، میں اس کی ہر لبیک پر جواب دوں گا۔ یہ ایک مرتبہ مجھے پکارے گا، میں 10 مرتبہ اسے جواب دوں گا۔ میری طرف چل کر آئے گا، میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاؤں گا۔ مجھے خواب غفلت میں بھی پکارے گا، میں اس کا اس وقت بھی جواب دوں گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک اپنے بت کو پکارتا پکارتا اچانک اس کے منہ سے صمد نکل جاتا ہے، اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے۔ پریشان ہو جاتا ہے کہ 10-15 سال پوری زندگی جس بندے کو پکار رہا تھا، جس بت کو پکار رہا تھا، اس نے آج تک جواب نہیں دیا۔ غلطی سے اللہ رب العزت کا نام صمد نکل گیا اور اللہ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا۔ تو جب اللہ رب العزت کسی کی اصلاح کی ارادہ رکھتے ہیں تو پھر اسباب خود بنا دیں، خود اس
کی زبان پھسل جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت آ جاتی. تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اپنی جان کے بقدر، اپنے ایمان کے بقدر کوشش کرنا. یا اللہ ہم یہ کر سکتے تھے اور کر کے دکھا. اس کو قبول کرنا، اس عمل میں وزن ڈالنا، یہ میرے رب کا کام ہے. ہم اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں جو ہمارا کام نہیں ہے. آج کی رات بہت مشہور ہے، دیکھیں گے آپ فجر میں کافی لوگ ہوں گے. رات کا خوب اہتمام کریں. اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے. آپ رات عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جتنی دیر تلاوت سہولت سے کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد سو جائیں. جو اہتمام کرنا چاہتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، مختصر پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں. صبح اٹھ کر سحری کریں، تہجد پڑھیں، دوبارہ نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. یہ اللہ رب العزت کو آپ سے مطلوب ہے. سبحان اللہ. پوری رات نوافل میں لگا دینا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ ثواب نہیں ہے. اس میں کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن مطلوب یہ نہیں ہے کہ ایک دن تم ساری رات جاگ لو اور اگلے دن پتہ ہی نہ ہو. ایک دن قہوہ پی کر اپنی نیند ختم کر رہا ہے اور دوسرے دن فجر کے لیے نہیں اٹھ رہا. تھوڑا کرو لیکن روزانہ کرتے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص رات کو ہلکی پھلکی 2 رکعت کے لیے اٹھتا ہے، تہجد جسے کہا جاتا ہے، صرف 2 رکعتیں، جس میں صرف 2 منٹ یا 3 منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جائے، لیکن وہ بندہ روزانہ اہتمام کر رہا ہو، تو اللہ رب العزت اس کی ان 2 رکعتوں کا انتظار کریں گے کہ میرا یہ بندہ روزانہ اٹھ کر میری عبادت کرتا ہے. جس دن اگر وہ نہ اٹھ سکے، یہ وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. عام آدمی کو شاید یہ محسوس نہ ہو. جو اہتمام کرتے ہیں، کسی دن اگر اس کا الارم نہیں بولا، وہ نہیں اٹھ سکا، تو غیبی طور پر اللہ کی طرف سے کوئی اس کو ہلا کر جائے کہ اللہ رب العزت اس کا انتظار کرتے. خود اس کی آنکھ کھلے گی، بیدار ہوگا. وہ بزرگوں کے مشاہدے میں یہ چیز ہے. فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت کام لیتے ہیں اس سے کہ یہ 2 رکعت اٹھ کے پڑھے گا. اللہ رب العزت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے فائدہ، اس بندے کے لیے فائدہ مند ہے. اس کی جنت بنے گی، اس کی آخرت بنے گی. اور آج ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم نے عبادت کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے، ایک رواج کا نام دے دیا ہے. کہ مخصوص راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. حالانکہ مطلوب یہ نہیں ہے. بالکل اس رات کا ایک فضیلت ہے، اہتمام ہے. کبھی کبھی قبرستان بھی جانا چاہیے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ چلے گئے تو ہم بھی. لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. عورتیں بھی جا رہی، مرد بھی جا رہے. عورتوں کو منع کیا گیا ہے قبرستان جانے میں. عورتوں کو کسی صورت قبرستان نہ بھیجا جائے. حدیث میں صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں.
آج یہ چیز ختم ہو گئی. عورتوں کا بہت اہتمام ہو گیا قبرستان جانا، پوری فیملی قبرستان جا رہی ہے اور اہتمام کے ساتھ. تو ہمارا دین جہاں ہمیں بڑھنے کا کہتا ہے ہم نے وہاں تک بڑھنا ہے، جہاں رکتا ہے وہاں رکنا ہے. یہ کیفیت اگر ہمارے اندر اتر جائے تو ہم اس دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہم نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں. ہم اپنے دین کو غیروں کے دین کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. وہ لوگ سال میں کہیں ایک مرتبہ اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری راتیں بھی اسی طرح کی. ہماری بنیادی عبادت 5 وقت کی نماز ہے. کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے تہجد کی 2 رکعتوں کا اہتمام کرے، بس اس سے زیادہ نہیں. اگر کوئی یہ نہیں کرتا، اس کے علاوہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ نادانی میں ہے، غفلت میں ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا. کہ بنیادی اصول جو تھے، بنیادی چیزیں جو تھی، جو اللہ رب العزت کے تقاضے تھے، اس کو پورا نہیں کیا، اضافی چیزوں کی طرف جا رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. میں نے کچھ جمعے پہلے بات کی تھی کہ بعض دفعہ ہم کچھ چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بنیادی عبادتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں. 5 وقت کی نماز یہ کسی صورت اس سے غفلت، یہ دین کے اندر معافی نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ 5 نمازیں تو نہیں پڑھتا لیکن میں دین کے بہت سے کام کرتا ہوں، تو کوئی فائدہ نہیں. میں خدمت خلق میں بہت لگاتا ہوں، میں پیسہ لگا رہا ہوں اپنا، تو کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کی خدمت کرنا، بچیوں کی شادی کرانا، غریبوں کو گھر دینا، ان کے قرضوں کا تلافی کی صورت پیدا کرنا، بہت بڑے بڑے کام ہیں. اللہ رب العزت اس پر بہت اجر دیتے ہیں، لیکن اس اجر کا دار و مدار ان 5 نمازوں پر ہے. سبحان اللہ. اگر یہ 5 نمازیں نہیں ہیں، باقی اعمال بھی کسی کام کے نہیں. ان کی پابندی کر لو، ان کو مضبوط پکڑ لو. باقی اگر مختصر بھی ہوتے رہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بڑے ہو جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں اور ہمارے پاس پیسہ بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر لوٹا سکیں. آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی عمریں کم ہیں، یہ 5 نمازیں ہیں نا، یہ 50 کے برابر ہیں آپ کے لیے. جو ابتداء آپ پر نازل کی گئی تھی ان 50 کے برابر ہیں یہ 5. اور 1 روپے صدقہ کرو گے تو یہ 10 کے برابر ہوگا، 70 کے برابر ہوگا. تو جب قیامت کے دن تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جن کو 300 سال عمر ملی، تم اس سے زیادہ عبادت میں پہنچ جاؤ، اور تمہاری عمریں 30 سال 40 سال 50 سال کی ہوگی، لیکن ان لوگوں سے زیادہ عبادت میں شمار ہوگے. نیکیاں تمہاری زیادہ ہوں گی، وقت بھی کم ملا، اعمال بھی کم کیے، اور صدقہ خیرات بھی ان سے کم کیا. لیکن جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ان سے زیادہ نیکیاں آپ لوگوں کی ہوں گی. اگر عمر کم دی ہے تو جزا زیادہ دی ہے. اگر صدقہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو 1 روپیہ کرو گے تو وہ 70 کے برابر ہو جائے. تو ہمارا دین تو یہ ہے.
کثرت نہیں مانگی جاتی آپ سے، اعمال میں زیادتی نہیں مانگی جاتی آپ سے. مختصر کرو لیکن پورا کرو، اہتمام کے ساتھ کرو، روزانہ کی پابندی کے ساتھ. یہ مطلوب ہے اللہ رب العزت کہ یہ بندہ میرے پاس روزانہ 5 وقت حاضری دے. یہ نہیں کہ جمعے میں ایک دن آئے. میں روزانہ اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، 5 بار دیدار کرنا چاہتا ہوں. یہ مجھے ایک مرتبہ شکل دکھانے کے لیے آتا ہے، یہ نہیں مقصود مجھے. تو اللہ رب العزت تو آپ سے ملاقات کو زیادہ چاہتے ہیں. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پوری کائنات جس کے سامنے ہے، یہ دنیا جس سیارے میں ہم رہتے ہیں سب سے چھوٹا سیارہ، اللہ کی نہیں